کیا ہو اگر زندگی میں زیادہ کامیابی کا راز ہم دن رات گدھے کی طرح محنت کرنے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کم کام کرنے میں چھپا ہو؟ مطلب ہم سب ہر وقت بے تحاشا مصروف رہتے ہیں، پھر بھی رات کو سوتے وقت ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے آج کچھ بھی خاص حاصل نہیں کیا؟ اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو یعنی ڈیپ ڈائیو کا مقصد بتاتی چلوں۔ ہم گریگ میکیون کی مشہور کتاب ایسینشلزم کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا طریقہ قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف صحیح اور اہم ترین کاموں کا انتخاب کرنے کا ایک بہت ہی منظم طریقہ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہمیں اس بیماری کی بات کرنی چاہیے جسے نان ایسینشلزم کہتے ہیں۔ نان ایسینشلزم مطلب غیر ضروری کاموں میں الجھنا؟ ہاں بالکل، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ہماری انرجی یعنی ہماری توانائی 1 ملی میٹر گہری ہوتی ہے اور لاکھوں سمتوں میں بکھری ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے نا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ یہی تو سب سے بڑا ایک طرح کا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ٹریڈ آف یعنی سمجھوتا ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ صحیح، ٹریڈ آف سے آپ کی مراد ترجیحات ہے؟ ہاں، دیکھیں اگر ہم خود اپنی زندگی کی ترجیحات طے نہیں کریں گے نا تو کوئی اور ہمارا وقت کنٹرول کرے گا۔ یہ ایک سیدھا سا اصول ہے۔ ہر ہاں کے پیچھے کسی نہ کسی چیز کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ مطلب ہم شعوری طور پر وہ نہیں بول رہے ہوتے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب سے ایک عملی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو ایک ایسی نوکری کی آفر آتی ہے جس میں تنخواہ 30% زیادہ ہے۔ ارے واہ، 30% تو کافی زیادہ ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ روزانہ 12 گھنٹے کام اور طویل سفر کرنا پڑے گا۔ اب ایک عام انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں فیملی اور کام کو بیلنس کر لوں گا، جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے نا؟ قطعی نہیں ہوتا، اور آخرکار وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے یا رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسینشلسٹ خود سے ایک سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا اس اضافی پیسے کے لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارا جانے والا ویکنڈ قربان کرنے کو تیار ہوں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی وہ براہ راست ٹریڈ آف کو دیکھ رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ مائنڈ سیٹ اپنانا پہلا قدم ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب جب ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں انتخاب کرنا ہے تو ہم یہ کیسے طے کریں کہ کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم؟ اس کے لیے گریگ میکیون نے ایک بہت ہی زبردست اصول سمجھایا ہے، اور وہ ہے 90% کا اصول۔ فیصلہ کرنے کے لیے آپ ہر موقع کو 0 سے 100 کے درمیان نمبر دیں۔ اچھا، 0 سے 100 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی چیز 90 سے کم نمبر لے رہی ہے تو اسے خود بخود 0 سمجھیں اور بس مسترد کر دیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر یہ مکمل طور پر ہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب سختی سے نہیں ہے۔ کیا یہ بہت زیادہ سخت اصول نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی پروجیکٹ 85 نمبر پر ہو تو کیا اسے بھی چھوڑ دیں؟ 85 تو کافی اچھا سکور ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ درمیانے درجے کی چیزیں ہی تو بہترین مواقع کی جگہ کھا جاتی ہیں۔ اگر آپ 85% والے کاموں سے اپنا شیڈیول بھر لیں گے تو جب کوئی 100% والا موقع آئے گا تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ ارے ہاں، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ کتاب میں اس کی بڑی زبردست عملی مثالیں ہیں، جیسے الماری کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانی شرٹ نکلتی ہے، اسے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ شاید گھر پینٹ کرتے وقت پہن لوں۔ ہاں، ہم سب کے گھروں میں ایسی شرٹس ہوتی ہیں جو سالوں سے پڑی رہتی ہیں۔ بالکل۔ اب یہ خیال بمشکل 60% ریٹنگ کا ہے، تو مصنف کہتا ہے کہ اسے فوراً پھینک دیں۔ اسی طرح کام کی مثال لے لیں۔ ایک نیا فری لانس پروجیکٹ ہے جس کے پیسے ٹھیک ہیں لیکن کلائنٹ پریشان کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ جو رات کو 2 بجے بھی میسج کر کے کام مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی۔ یہ بھی 60 یا 70% کا موقع ہے۔ اسے مکمل طور پر مسترد کر دیں تاکہ آپ کی توانائیاں ان کاموں کے لیے بچیں جو واقعی 90 یا 100% ہیں۔ یہ بات منطقی تو بہت لگتی ہے۔ 90% سے کم والے کاموں کو پہچاننا تو پھر بھی قدرے آسان ہے، لیکن وہ جو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے نا،
یعنی لوگوں کو خوش کرنے کی عادت، اس کی وجہ سے منہ پر نہیں بولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ انسانوں کو برا لگنے کا خوف ہمیں زبردستی ہاں کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر منع کیا تو تعلق خراب ہو جائے گا۔ تو اس خوف سے کیسے نمٹا جائے؟ کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں تو ایسے موقع بار بار آتے ہیں۔ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنف بتاتا ہے کہ در حقیقت شائستگی سے کہا گیا نہیں آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وقتی طور پر شاید آپ کو یا سامنے والے کو تھوڑا عجیب لگے، لیکن طویل المدت میں لوگ آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمیں انکار کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ بالکل۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو نہیں بلکہ صرف اس کی درخواست کو مسترد کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انسان اور درخواست کو الگ کرنا، اس کی کوئی عملی مثال دے تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو سکے؟ ہاں ضرور۔ فرض کریں دفتر میں آپ کا ایک کولیگ آپ سے کل کے لیے اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانے میں مدد مانگتا ہے۔ اب آپ کے اپنے کام رکے ہوئے ہیں اور ڈیڈ لائن سر پر ہے۔ ہاں، ایسے میں تو اندر ہی اندر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میرا اپنا کام پڑا ہے اور یہ مجھ پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ اور زیادہ تر لوگ غصے میں یا تو تلخ ہو جاتے ہیں یا پھر دل مار کے ہاں کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ایک شائستہ جواب یہ ہو سکتا ہے، میں مدد ضرور کرتا لیکن مجھے آج شام 5 بجے تک اپنی رپورٹ ہر حال میں دینی ہے، اس لیے میں وقت نہیں نکال پاؤں گا۔ مطلب ہم نے اس شخص کی توہین بھی نہیں کی اور اپنے کام کو بھی ترجیح دے دی۔ 100% درست۔ آپ نے بڑی تمیز سے ایک باؤنڈری بنا دی۔ تو اگر اس ساری صورتحال کا خلاصہ کروں تو جھوٹی ہاں کر کے ہم گھنٹوں کا پچھتاوا اور ٹینشن سہنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان 10 سیکنڈ کی شرمندگی برداشت کر لے۔ ہاں، وہ 10 سیکنڈ کی شرمندگی آپ کے کئی گھنٹے بچا لیتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب جب ہم نے غیر ضروری چیزیں نکال دیں اور نہیں کہنا بھی سیکھ لیا تو جو اہم کام بچ گئے ہیں ان پر عمل درآمد کو آسان کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ صرف قوت ارادی پر تو ہم انحصار نہیں کر سکتے نا۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ ویل پاور تو ایک بیٹری کی طرح ہوتی ہے جو دن گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمت کریں گے اور سب کچھ پرفیکٹ وقت پر ہو جائے گا۔ ہاں، وہ جو ہم موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ کر جذبات میں آ جاتے۔ ہاں بالکل، لیکن ایسنشلسٹ اس طرح کام نہیں کرتے۔ وہ غیر متوقع حالات کے لیے ایک بفر یعنی اضافی وقت رکھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ منزل کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے پر کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو کتنا آسان بنا رہے ہیں۔ رکاوٹیں ہٹانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرکشن کم کرنا؟ ہاں، فرکشن کم کرنا، اندھا دھند محنت کرنے کے بجائے راستے کو ہموار کرنا۔ کتاب کی ایک اور عملی مثال دیکھیں۔ فرض کریں آپ کا ہدف ہے صبح 6 بجے جم جانا۔ اوہ، یہ تو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا سب سے مشکل ہدف ہوتا ہے نا؟ اب ایک عام انسان کیا کرتا ہے؟ وہ 5:50 کا الارم لگاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اندھیرے میں جوتے ڈھونڈتا ہے، کپڑے استری نہیں ہوتے۔ اس الجھن کا شکار ہو کر وہ کہتا ہے چھوڑو یار کل جائیں گے، اور واپس سو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ دماغ اس وقت اتنے چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ بالکل۔ جبکہ ایک ایسنشلسٹ رات کو ہی اپنے جم کا بیگ تیار کرتا ہے، کپڑے نکال کر سامنے رکھتا ہے اور اپنی گاڑی کی چابیاں جوتوں کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ارے واہ، مطلب اس نے فیصلہ سازی کا وہ سارا عمل رات کو ہی مکمل کر لیا۔ جی ہاں، اس نے اپنے اہم کام کو سب سے آسان راستہ بنا دیا۔ صبح اٹھ کر کوئی رکاوٹ، کوئی فرکشن نہیں تھی، بس کپڑے پہنے اور نکل گئے۔ یہ واقعی ایک زبردست طریقہ ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس سب کا ایک حتمی نتیجہ نکالیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض کام کرنے کی کوئی روٹین نہیں ہے؟ ہاں، اگر ہم بگر پکچر یعنی ایک وسیع نظریہ دیکھیں تو ایسنشلزم کوئی ایک وقتی ٹول نہیں ہے جسے آپ نے آج استعمال کیا اور کل چھوڑ دیا۔ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک مستقل طریقہ ہے، ایک لائف لانگ پریکٹس ہے۔ یعنی یہ ہماری سوچ کی بنیاد بن جانا چاہیے۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب آپ زندگی کے آخری حصے میں مڑ کر دیکھیں تو آپ کو یہ سکون ہو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اور انرجی دوسروں کے فضول ایجنڈوں پر ضائع نہیں کی۔ صحیح، اور ہم نے صرف چند اہم کام چنے اور انہیں شاندار طریقے سے سر انجام دیا۔ یہ واقعی ایک بہت پرسکون احساس ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں جھانکیں۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایسا فالتو کام،
کوئی دعوت یا کوئی ذہنی ٹینشن ہے جسے آپ آج اور ابھی نہیں کہنے والے ہیں تاکہ آپ کے اہم ترین کاموں کے لیے جگہ بن سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بے شک اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو اپنے وقت کی اہمیت کا نیا زاویہ دیا ہے تو اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔